تو اس امتحان کو اپنی زندگی کا آخری امتحان نہ سمجھ لیجئے، اس رزلٹ کو حتمی پوری زندگی پہ محیط نہ سمجھیے کہ یہ رزلٹ جو ہے اس سے پوری زندگی کی سمجھ آ گئی ہے، یا کامیاب ہو گئی ہے زندگی یا ناکام ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہوا. اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونڈ کے خود اپنی تلاش کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہتر استعمال کرنے والا، اس سوسائٹی میں فٹ کرنے والا، وہ زیادہ ترقی کرتا ہے. ہم سب سے غلط فارمولا جو ہمیں بڑے بوڑھوں نے پریچ کیا نا، وہ یہ کیا کہ یہ کام کیا اور اس سے پیسے کتنے ملے. میں کہتا ہوں یہ کام کیا، پیسے سیکنڈری کر دیں آپ. یہ کام کیا، اس سے خوشی کتنی ملی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب، آج رزلٹ آیا میٹرک کا. بہت سے ایسے سوالات ہیں جس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے، جیسے کہ بچے جو ہیں وہ ان کو تھپکی کتنی ضرورت ہے، مارکس کتنا رول پلے کرتے ہیں، کیا ٹاپ کرنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہ جو ہم موازنہ کرتے ہیں بچوں کا دوسروں کے بچوں سے، رشتہ داروں کے بچوں سے، یہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کیا یہ چیز ان کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ اسامہ صاحب بہت بہت شکریہ. یہ ہر سال کیونکہ میٹرک کا رزلٹ آتا ہے، میری کوشش ہوتی کوئی نہ کوئی خیر کا پیغام، اچھا میسج جو ہے وہ ہماری ویڈیوز کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے چلا جائے. میں سب سے پہلے واضح کروں کہ دیکھیں ہر سال کا جو رزلٹ ہے، اس دفعہ لاہور میں جو رزلٹ آیا ہے ہمارے اس بورڈ کا، 74% جو ہیں وہ بچے پاس ہیں، اور پنجاب کا تقریباً 80% جو ہے وہ بچہ اوور آل پاس ہے. ایک وقت میں انہوں نے رزلٹ کو اناؤنس کیا بڑا آرگنائز وے میں. میں ہمیشہ جو تنقید کرتا رہا ہوں وہ کرتا رہا ہوں کہ ایگزامینیشن سسٹم میں بہت سے فالٹس ہیں، اور اس ایگزامینیشن سسٹم کے فالٹ کی وجہ سے میں پیرنٹس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ بچے کی قابلیت کو صرف نمبروں سے نہیں ماپ سکتے. جیسے میئرنگ ٹول ہوتا ہے، آپ فاصلوں کو اگر ماپنا ہوتا ہے آپ نے، تو آپ کلومیٹرز میں، میٹرز میں، اور اگر بہت تھوڑے تھوڑے سے فاصلے ہیں، چھوٹا سا گیپ ہے، تو اس کو آپ انچ میں اور سینٹی میٹرز میں ماپ لیتے ہیں. آپ نے کسی چیز کو لکوڈ کو ماپنا ہوتا ہے تو آپ اس کو لیٹرز کی شکل میں ماپ لیتے ہیں. آپ اس چیزوں کا وزن کرتے ہیں، اس سے ماپتے ہیں. یاد رکھیے کہ جو قابلیت ہے اس کو نمبروں سے نہیں ماپا جا سکتا. اور جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف رٹا بیسڈ ہے، یاد کرنا ہوتا ہے، اور یاد کر کے آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. پریزنٹیشن سکلز ہیں آپ کی ایگزامز میں، وہ کام آتی ہیں، نمبر آ جاتے ہیں. تو ایک تو بات بڑی واضح ہے کہ صرف نمبر آپ کی قابلیت، آپ کے ٹیلنٹ، آپ کے ہنر، آپ کا جو اصل فن ہے اس کی عکاسی نہیں کر رہے ہوتے. یہ پہلی چیز. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ جو ہے کہ ہم جس کلچر اور سسٹم میں رہ رہے ہیں اس میں نمبر اتنے زیادہ گلوریفائی کیے گئے ہیں، یہ نمبروں کی کامیابی اتنی گلوریفائی کی گئی ہے کہ ہم اسی کی بنیاد پہ مقابلہ موازنہ کرتے ہیں. یہ دیکھو کسی اور کے نمبر کتنے زیادہ تم سے اچھے آ گئے ہیں، فلانا رشتہ دار اس کا بچہ آگے نکل گیا ہے، اس کو دیکھو یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میں آپ کو بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، میں پچھلے 24 سالوں سے پڑھا رہا ہوں، اور 24-25 سال پہلے زمانہ طالب علمی جو میرا تھا تب سے شروع کر کے اگر آج کے دن تک میں بات کروں، میری نظروں کے سامنے سے میرے کلاس رومز میں ہزاروں ایسے طالب علم ہیں جن کو میں نے پڑھایا ہوگا اور وہ زندگی میں سیٹل ہو چکے ہوں گے. اگر میں آپ کو لائف کی کامیابی کی بات کروں تو اس کا تعلق بھی نمبروں سے نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے ایوریج اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں جو زندگی میں بڑے کامیاب ہو گئے ہیں، اور میں نے بڑے بڑے میڈل لینے والے اور پوزیشنز لینے والے بچے دیکھے ہیں جو تا دیر سیٹل نہیں ہوئے، یا وہ زندگی کے امتحانوں میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے. میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے میڈلز لیے اور 10-10 سال انہیں جابز نہیں ملی. میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے میڈلز لیے اور اس کے بعد وہ کوئی غیر معمولی ان کی کوئی کہانی اور مثال نہیں تھی. میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ریکارڈز قائم کیے، سارے ریکارڈ توڑ دیے، اس کے بعد وہ کہیں سیٹل نہیں ہو سکے، اور اس سیٹل نہ ہونے کی وجہ سے شدید فرسٹریشن کا شکار ہو گئے، بلکہ نفسیاتی کسی بیماری کو بھی فیس کرنے لگ پڑے. میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو ایوریج ہیں، اور ایوریج ہونے کے ساتھ اسٹریٹ اسمارٹ ہیں، اور ان کے پاس کہہ لیجئے ایک ایکسپوئر ہے، سوشل جینیس ہے، اخلاق ہے، رویہ ہے، پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، اور سب سے بڑھ کے ایک یقین ہے. یہ خود پہ جو یقین ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یقین کے نمبر ذہین سے زیادہ ہوتے ہیں. یعنی ہم ذہانت کو ماپتے ہیں، اور ذہانت سے جو زیادہ نمبر ہیں، یہ ریسرچ بتاتی ہے باقاعدہ. یہ دنیا کی جتنی پرسنل ڈیولپمنٹ، سیلف ہیلپ کی اور کامیابی کے موضوع پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ جو ذہین ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ، ذہانت سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یقین ہے. یعنی ذہین سے بھی کوئی آگے نکل جاتا ہے تو یقین والا نکل جاتا ہے. تو ایک جو سیلف کانفیڈنس ہے، جو خود پہ یقین ہے بچے کا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب
آج کیونکہ رزلٹ آیا ہے تو میں 2-3 موٹی موٹی باتیں میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک تو وہ سب کے سب بچے جن کے نمبر اتنے نہیں آئے جتنی امید تھی یا ان کی فیملی کو امید تھی یا وہ تھوڑے سے ڈس ہارٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مہربانی فرما کے یہ میرا جملہ جو کہ شاید فلاسفیکل لگے لیکن بڑے وثوق اور یقین سے جملہ بول رہا ہوں کہ جس آج میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کسی ماضی کا آج ہے، ماضی کا مستقبل ہے، یعنی کسی ماضی میں جا کے دیکھیں تو یہ آج کا دن آپ نے انتظار کیا تھا، یہ مستقبل تھا، اور یہ جو آج ہے اس کا مکمل مستقبل ایک فیوچر ابھی پڑا ہوا ہے اور وہ آنا ہے، اس میں نصیب بھی ہے، اس میں اللہ کا فضل بھی ہے، اس میں اللہ کا کرم بھی ہے، اس میں رب کی رحمتیں بھی ہیں۔ تو آج کے بعد جو کل آنا ہے اس میں پتہ نہیں کتنی خیر رب نے لکھی ہے، کتنے دروازے آپ ہاتھ لگائیں گے کھل جائیں گے، کتنے تالے جو ہیں وہ آپ کی چابیوں سے کھل جانے ہیں، کتنی مشکلیں آپ کی آسان ہو جانی ہیں، اور کیا کیا رحمت اور کرم اور فضل کی شکل میں آپ کو نتائج زندگی میں ملنے ہیں ابھی۔ تو اس امتحان کو اپنی زندگی کا آخری امتحان نہ سمجھ لیجئے، اس رزلٹ کو حتمی پوری زندگی پہ محیط نہ سمجھیے کہ یہ رزلٹ جو ہے اس سے پوری زندگی کی سمجھ آ گئی ہے یا کامیاب ہو گئی ہے زندگی یا ناکام ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوا۔ یہ آپ کی زندگی کے کئی امتحانوں میں سے ایک امتحان تھا، اس ایک امتحان کو آپ حتمی امتحان نہیں سمجھ سکتے اب، کیونکہ سوشل کنڈیشننگ بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اسامہ صاحب کہ ہمیں پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے سر، اتنی بچوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سوشلی بڑے عجیب و غریب ہو چکے ہیں، ہمارے والدین جو ہیں وہ کمپیئر کرنے لگ پڑتے ہیں، ایکسپوئر ان کا نہیں ہوتا۔ پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے جاہل دیکھا ہے معافی کے ساتھ، ان کا بھی ایکسپوئر نہیں ہوتا، وہ پھر وہ نمبروں سے ماپتے ہیں، ڈگری اور جی پی اے سے ذہانت کو ماپتے ہیں۔ ڈھیر لگے پڑے ہیں اس وقت آپ کے جی پی اے نمبر ڈگریوں والے، ڈھیروں کے ڈھیر جو ان سے ہیں وہ کہیں سیٹل نہیں ہیں، بے روزگار ہیں، اپنے قابل نہیں ہیں، نہ اپنا کام کر سکتے ہیں نہ کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ تو آپ خدارہ ذہن میں رکھیے کہ اس ایک امتحان اور اس کے نتیجے کو زندگی کا امتحان اور زندگی کا نتیجہ نہ سمجھ لیجئے، اور موقع بھی آئیں گے۔ دوسری بات یہ میں آپ کو کہوں گا، انسان ترقی زیادہ اس شعبے میں کرتا ہے جس کے لیے بنا ہے، یعنی اپنے پیشن کو فالو کرنے والا ترقی کرتا ہے، اپنے ٹیلنٹ کو ڈھونڈ کے خود اپنی تلاش کرنے کے بعد اپنے آپ کو بہتر استعمال کرنے والا، اس سوسائٹی میں فٹ کرنے والا وہ زیادہ ترقی کرتا ہے، اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے والا بڑا ترقی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ادھر ہماری فاؤنڈیشن میں بے شمار طرح کا اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے اس موضوع پہ وہ آپ کو ریکارڈڈ ملے گا، بڑی ورک شاپیں اپنی تلاش کی شکل میں نے ڈیلیور کی، بڑے بڑے قابل لوگ یہاں آتے ہیں۔ بی ریلیونٹ پہ سب سے اچھی بات چیت سلیمان عابد صاحب کرتے ہیں، ان کے جو ریلیونٹ ہونے کے لیکچرز ہیں وہ ضرور آپ دیکھیے۔ جو ایکسپرٹس آتے ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں بچوں سے، ینگسٹر سے، وہ لیکچرز آپ ضرور دیکھیے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا اس سسٹم میں فٹ آنا۔ اس وقت بڑی دنیا ایسی ہے جو بڑی ڈگریوں والی نہیں ہے لیکن سکلز ہیں ان کے پاس، بڑی کامیاب ہے، ایسی بڑی دنیا ہے۔ کمپیوٹر سائنس کا، آئی ٹی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ جا رہا ہے، اور اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو جتنا تیار ہے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر سکتا ہے، آئی ٹی سکلز کو استعمال کر سکتا ہے، جتنا آج سے ریلیونٹ ہے اتنا زیادہ کامیاب ہے۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لکیر کے فقیر نہ بنیں، سب کیا کر رہے ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں وہ کریں جس کی واقعی ضرورت ہے، اور وہ کریں جو دل مانتا ہے، وہ کریں جو ٹیلنٹ ہے آپ کا۔ ٹیلنٹ کو تو گوگل پہ بھی جا کے چیک کریں نا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ وہ قدرت کی طرف سے گفٹ ہے آپ کو، ڈھونڈیں اللہ کی طرف سے آپ کو کیا گفٹ ہے۔ اپنے ساتھ میں اسٹوڈنٹ سے بھی اگر بات کروں تو بیٹا آپ 16-17 سال اپنے ساتھ گزار چکے ہیں زندگی کے، یہ 16-17 سال گزارنے کے بعد آپ کو کیا اپنی سمجھ آئی ہے میں کس کام کے لیے بنا ہوں، میں کن کاموں میں اچھا ہوں، کون سے کام مجھے خوشی دیتے ہیں۔ ہم سب سے غلط فارمولا جو ہمیں بڑے بوڑھوں نے پریچ کیا نا، وہ یہ کیا کہ یہ کام کیا اور اس سے پیسے کتنے ملے۔ میں کہتا ہوں یہ کام کیا، پیسے سیکنڈری کر دیں آپ، یہ کام کیا، اس سے خوشی کتنی ملی، اس سے اطمینان کتنا ملا، اس سے سیٹسفیکشن کتنی ملی۔ تو جن کاموں سے خوشی، اطمینان، سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ کریں، پیسے بھی ساتھ کمائیں۔ ہم پیسے کا ٹاپ پریورٹی دیکھ لیتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پیسہ کماتے 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 وہ اندر کا انسان جو ٹیلنٹ ہے، جو ہمیں قابلیت ملی ہے، اس کو ہم مار دیتے ہیں۔ تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ یہ آج کی ساری جو میری مطلب ریکویسٹیں ہیں اس کو ضرور سنیے۔ ایک بات بڑی امپورٹنٹ کہہ دوں سامہ صاحب، کچھ رزلٹ آتی فوراً کچھ بلنڈرز ہوتے ہیں، بڑی دنیا اپلائی نہیں کرتی کالجز میں۔ گورنمنٹ کالجز میں سیٹیں بڑی پبلک سیکٹر میں تھوڑی ہوتی ہیں، باقی کیونکہ پاکستان میں بہت بڑی انڈسٹری جس کا میں کریٹیک ہوں، پرائیویٹ سیکٹر بڑا تیزی کے ساتھ جگہ بنا چکا ہے، تو آپ پھر مجبوراً میرٹ پہ ہونے کے باوجود کئی بچے لیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، وہ پھر کسی پرائیویٹ کالج کی طرف جاتے ہیں۔ میں ضرور کہوں گا کہ گورنمنٹ کالج کی طرف، پبلک سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو اپنے کسی قریبی کالج میں ایڈمیشن لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیے
کہ آپ جو بھی پڑھنے لگے ہیں اس میں آپ کی اپنی ایفرٹ. یہ میٹرک تک آپ کو ٹیچر چیو کر کے چبا کے آسان کر کے چیزیں دے رہا ہوتا ہے, سبجیکٹ کی چیزیں, فزکس کیمسٹری میتھس آپ کے لیے, جب تک وہ نوٹس نہیں ملے, جب تک نشان نہیں لگے, جب تک رٹا نہیں لگوایا. انٹرمیڈیٹ میں ذمہ داری آپ خود سے لیجیے. کالج جانے لگے ہیں آپ تو یہ زندگی آپ کی تبدیل ہو گئی ہے. میٹرک میں آپ نے ہر چیز آپ انگلی پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں. کالج میں آپ کو خود ایفرٹ کرنی ہے, اور ایفرٹ کر کے محنت کر کے آگے بڑھیے. میری بہت سی دعائیں ہیں میٹرک کے بچوں کے لیے, اور جو کامیاب ہوئے ہیں ان کو بڑی بڑی مبارکباد. جو خدا نخواستہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی تو میں نے انہیں کہہ دیا آگے دیکھیں, زندگی میں بڑے امتحان آنے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر آپ فیل ہو گئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دوبارہ سے کمر بستہ باندھیے, ہمت کیجیے, دوبارہ ٹرائی کیجیے, اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے گا. آمین. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا سارا معاملہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے بھی اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی آج کی گفتگو بہت اہم ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز اگر خدا نخواستہ ہرٹ ہوئی ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اس میں پریشر میں آنے کی یا پریشرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پیرنٹس کی طرف سے. آگے ایک پوری دنیا, ایک پورا جہاں باقی ہے, اس پہ محنت کیجیے, اللہ اپنا کرم کرے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.